الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اس سے پہلے کی آیتوں میں چند انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کا تذکرہ مختصر کیا گیا. بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور منتخب بندے تھے، جن کو اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اس کو سدھارنے کے لیے مبعوث کیا تھا. لیکن ایسا ہوا جب وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے جانشی ایسے لوگ بنے جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کی. نتیجے کے طور پر ان کی زندگی سے نماز نکل گئی. انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا. پھر اس کا آخری انجام بتایا گیا. یہ لوگ تو گمراہی سے دوچار ہوئے ہی، البتہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر بھی داخل کی جائیں گے، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے کی آئے گی. فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ان کے جانشی ایسے لوگ ہوئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے لگے. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ جہنم میں داخل کی جائیں گے، یہ جہنم میں داخل ہوں گے. انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں عبادات میں بطور خاص نماز و زکوٰۃ کا عمومی حکم رہا ہے. لیکن ہر نبی کے بعد ان کے ماننے والوں نے نبی کے ماننے کا رشتہ تو رکھا، لیکن اعمال بجا لانے سے کوتاہی برتنا شروع کی. یہاں تک کہ تمناؤں کی زندگی گزارنے لگے، آرزو بڑے لمبے لمبے ان کے ہونے لگے، خواہشات بڑی لمبی لمبی رہی، لیکن اعمال ندارت. نبیوں سے، ولیوں سے، صالحین سے، بزرگوں سے رشتے ناطے کا تذکرہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جن عقیدہ و اعمال کی بنیاد پر کسی کی بزرگی مسلم ہو سکتی ہے، ان اعمال سے انسان کوسوں دور چلا جاتا ہے.
تمام نبیوں نے نماز کی دعوت دی. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے، چاہے بنی اسرائیل ہو چاہے بنی اسماعیل، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نبی ہیں، ان کا بیٹا اسحاق نبی ہے، ان کا بیٹا یعقوب نبی ہے، ان کا بیٹا یوسف نبی ہے. اس طرح اسی خاندان میں نبوت و رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ رہے. یعنی سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل، یعنی بنی اسرائیل میں یہ سب انبیاء تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل چلی، کہہ لیجیے پہلی نسل چلی حضرت اسماعیل سے، جو حجاز اور مکہ وغیرہ کی سرزمین میں بسنے والے ہیں. ان میں سب سے آخری نبی اور سب سے بڑے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باضابطہ دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت اور میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والی بنا. وہ نماز کی طرف رغبت دلائی. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں اپنا بڑا بیٹا اسماعیل کو تیرا گھر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے پاس آباد کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز قائم کرے. گویا نماز قائم کرنے کی تلقین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسباب پیدا کرنے کی دعا بھی کی. تمام نبیوں نے دعا دی ہے، نماز کی تلقین بھی کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا لڑکا حضرت اسماعیل کا خصوصی تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا گزشتہ منگل کو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. گویا تمام نبیوں نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا. بلکہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے اور پھر آئے گی اسی سورہ مریم میں، کہ جب یہودیوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو حضرت مریم نے اپنی جانب سے جواب دینے کے بجائے قرآن کے بیان کے مطابق فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان سے پوچھ لو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں جو تقریر کی ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ نے باضابطہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی وصیت اور اس کا قطعی حکم دیا. گویا تمام نبیوں نے نماز کی تلقین کی ہے، لیکن تمام نبیوں کی امت سے سب سے پہلے جو چیز ضائع ہوئی ہے اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ ان کے جانشینوں نے، ان کے ماننے کے دعوے داروں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کر دیا. چنانچہ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشی بنے، خلیفہ بنے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نماز ضائع کیسے ہوتی ہے؟ انسان جب خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا ہے اس کی نماز چھوٹتی ہے. گویا نماز چھوڑنا خواہشات نفسانی کا
خواہشات نفسانی کا ذریعہ ہے. یہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے نماز انسان چھوڑتا ہے. ابھی تھوڑی سی مثال آپ کے سامنے آئے گی. انسان کسی کام میں لگا ہوا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت ہو گیا، جب تھوڑا یہ کر لیتے اس کے بعد پڑھ لیں گے. ایک کسٹمر آ گیا، تھوڑا اس کو ڈیل کر لیتے پھر اس کے بعد کر لیں گے. دوست احباب ذرا ان سے مل لیتے پھر وہ کر لیں گے. تو ہمارے دل میں جو چاہت ہوئی، جو من میں آئے، جو خیال آیا، اس کو ہم نے پہلے عمل میں لایا، نتیجے کے طور پہ ہماری نماز چھوٹ گئی. کیا فرمایا؟ اضاء الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، منمانی زندگی گزارنا شروع کی. نماز کو ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی انسان بالکل نماز نہیں پڑھتا، اس نے بھی نماز کو ضائع کر دیا، اس کی نماز کی اہمیت ہی نہیں. ایک انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن رہ سہ کے پڑھتا ہے، جب طبیعت چاہتی تب پڑھتا ہے، نماز کو سمیٹ کے جمع کر کے رکھتا ہے، وقت ملے گا تو پڑھ لیتا ہے. ایسے بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز لوگ ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں، دن بھر کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، رات میں گھر پہنچیں گے، وضو کریں گے اور اللہ پہ بڑا احسان کریں کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں. اللہ نے 5 وقت کی نماز 5 وقت میں فرض کیا ہے. اب اگر کوئی انسان 3 وقت 4 وقت کھاتا ہے، سوچے ایک ہی مرتبہ میں 4 وقت کا کھانا کھا لے گا، 2-3 دن میں اس کا حلیہ بگڑ جائے گا. کیا فرمایا؟ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز ضائع کرنے کی صورت کیا؟ نماز پڑھتی نہیں، وہ بھی ضائع کر دیا. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، 1-2 وقت کی پڑھتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، لیکن 4 وقت پڑھتے نہیں. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہو، کہتے ہیں مغرب کی نماز کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، صرف مغرب ہی پڑھتا ہے. بھائی اللہ نے جب 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو 1-2 وقت نماز پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن 4 وقت کی پڑھتے ہیں. فجر اکثر و بیشتر کی گول ہوتی ہے اور جان بوجھ کے لوگ چھوڑتے ہیں. جب حدیث رسول من ترک الصلاۃ من ترکها فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کافر ہو جاتا ہے. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے. بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو 3 دن تک سمجھایا جائے گا. سمجھ گئے تو اچھی بات ہے. 3 دن سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے. وہ سمجھا جائے گا مرتد ہو گیا، اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل کر دے. اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ کہا وَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِ، ایسے انسان کی، ایسے بے نمازی انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور تیسری بات بیان فرمائی وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، ایسے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اور چوتھی بات بیان کی کہ ایسے انسان کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں لوٹ کر کے جمع کر دیا جائے گا. اندازہ لگائیے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا 3 دن تک اسے سمجھایا بجھایا جائے گا، اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتا ہے، اسے بے دین سمجھ کر کافر سمجھ کے قتل کر دیا جائے گا. اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کو مسلمانوں قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، مال غنیمت سمجھ کے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا گی. یہ میری بات نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کی بات ہے. تو نماز کو ضائع کر دیا. کچھ لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں، 2 وقت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ نماز کو ضائع کرتے، پڑھتے تو ہیں لیکن القصائب سستیاں پڑھتے ہیں. وہ انتظار کرتے رہتے، اب پڑھیں گے اب پڑھیں گے اب پڑھیں گے. جب دیکھتا وقت ختم ہونے والا، اٹھتا ہے کھٹا کر 4 ٹھونگ مارتا ہے اور نماز مکمل کر لیتا ہے. خاص طور سے مسلم شریف کے حدیث میں عصر کی نماز کے متعلق کہا گیا کہ آدمی انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج پیلا پڑ جاتا ہے. فنقر 4 نقرات، پھر اٹھتا ہے وہ 4 کوے کے 4 ٹھونگ مارتا ہے، جس میں اللہ کا نام بہت کم لیتا ہے.
لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس میں اللہ کا بہت تھوڑا نام لیتا ہے، یعنی جھٹپٹ نماز پڑھتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے نماز میں جو نماز پڑھنے کا انداز آدمی کا ہے، 2-3 منٹ میں پورا 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، لپیٹ سمیٹ کے برابر کر دیتے ہیں۔ کیا نماز پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الگ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملانا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن نماز کے اثرات ان پر مرتب نہیں ہوتے، اس کے فائدے نظر نہیں آتے۔ نماز کو لوگ عبادت سمجھ کے پڑھنے کے بجائے عادت سمجھتے ہیں، تو عادت سے فائدہ نہیں ہوگا، عبادت سے فائدہ ہوگا۔ عبادت کرنا چاہیں گے تو آپ اس کے لیے پوری تیاری کریں، مسجد آئیں گے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے بہت ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں گے۔ تو نماز اگر جیسے قرآن نے کیا کہا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا گڈھا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل مریل کی طرح کھڑے ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ جان ہی نہیں، لیکن پڑھنے میں بڑی جلدی بازی کرتے، کھٹاکھٹ مارتے رہتے ہیں۔ جب قرآن نے کیا کہا، وہ کھڑے ہوتے ہیں ایسا جیسا القصائب سستیاں ہوئے، یعنی طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن کیا کرے، لوگ کیا کہیں گے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اتنے بزرگ ہے، چلو نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اولاً تو وقت ٹال کے آتے ہیں، پھر جلدی بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جتنی جلدی ممکن حد تک ہو سکے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ کبھی کبھی نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا، جمعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، آدمی سنڈے کھاتا رہے پورا ہفتہ، کچھ نہیں کہا، زندہ رہے گا؟ تو جمعہ نماز پڑھ کے اس کے ایمان کیسے زندہ رہے گا؟ اس طرح ان کی نماز ضائع ہوتی ہے۔ کوئی آدمی پوری نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی آدمی ہفتہ میں نماز پڑھتا ہے، کوئی آدمی 8 کاٹ 360 کی نماز پڑھتا ہے، 8 ہفتے کی نماز، کاٹ جنازے کی نماز، اور 360 عید بقرعید کی نماز آدمی ہی پڑھتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ 4 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد تو کچھ مل جائے گی، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے۔ اب دیکھ لیجیے گا، اندازہ لگائیے گا، ایک تخمینہ آپ کو بتاتے ہیں، جس اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ چھوڑ دیے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ عام طور سے اکثر و بیشتر مسجدوں میں عید بقرعید کی نماز ڈبل جماعت ہوتی ہے، پارک میں، میدان میں، ریل روڈ پر جماعت، کہاں جماعت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اکثر مسجدوں میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ اگر جمعہ میں 2 جماعت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک جماعت کے لوگ آتے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ اندازہ لگائیے گا تو عید بقرعید بھی سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، سوئے رہ جاتے ہیں۔ پانی کا بہانہ ہے، 6:30 بجے 7 بجے پانی ملے گا، اب سویا تو سوئے۔ جو کلکتہ میں اور شہروں میں سونے کا مزاج ہے، وہ 10 بجے اٹھتے ہیں، جب تک تو کئی نماز، جب تک ہر جگہ کی جماعت عید کی ختم ہو جاتی ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہاں، اس کے بعد کپڑا پہن کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم عید کرتے ہیں۔ یہ صورت حال ہے، کیا ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان نبیوں کے چلے جانے کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بنے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کیا، جو من میں آتا وہی کریں گے۔ ہم اپنے من کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو اور فرامین کو اپنے من کے مطابق ڈھالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑتے ہیں وہ در حقیقت پہلے نماز کو ضائع کر دیتے، نماز چھوڑ دیتے، پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے
اور جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا ہے فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ لوگ جہنم کے گڈھے میں داخل ہونے والے ہیں۔ روایت بھی آپ کے سامنے آئے گی، اس سے پہلے آ چکی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی انسان جہنمی سے پوچھے گا بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ دونوں کو دکھایا جائے گا کہ اوپر جنت ہے اور نیچے جہنم۔ دنیا میں دوست احباب رہتے ہیں، وہاں تلاش کریں گے میرے ساتھی فلاں کہاں ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، دیکھیں گے بھائی تم جہنم میں کیسے آ گئے، تم بڑا اچھا کام کر رہے تھے۔ کہ بھائی کیا بتائیں، جہنم میں آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ ہیں رفاع عامہ کے بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، خدمت خلق کا بڑا بڑا کام کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ پانی لگاتے ہیں، کمبل بانٹتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہوا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں، نتیجے میں جہنم میں جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے؟ اب نماز نہیں پڑھتے۔ اب چاہتے ہیں کہ جہنم سے خود بھی بچیے اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی نماز کے پابند رہیے اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جس نے توبہ کر لیا، جس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کر لی، پھر سے ایمان قبول کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے اچھا عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ برات کیا ہے؟ انسان بھٹک گیا تھا، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں نماز کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کو احساس ہوا، احساس ہونے کے بعد اس نے توبہ کیا کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سچی توبہ کر لی، پھر اپنے ایمان کو نیا بنایا، یعنی تجدید ایمان کیا، اور پھر اپنے ایمان کو آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے نگینوں سے اس کو جڑ دیا۔ تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان پر بے انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، جیسا اس نے اچھا عمل کیا ہے اس کے عمل سے بڑھ کے اسے بہتر بدلہ دیا جائے۔ کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا۔ جنت میں داخل کیسی جنت ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے جس کا رحمان نے، اللہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے۔ کیسے غائبانہ؟ کسی انسان نے اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا، انبیاء کے ذریعے سے تعلیم دی، اللہ کے وعدے پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے کہ جو انسان نماز کا پابند رہے گا، توحید و سنت کا پرستار رہے گا، ایسے انسان کے لیے جنت ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہمیشہ کی جنت ہے۔ التی وعد الرحمن عبادہ، کہ جس کا وعدہ رحمان نے، رحمت کرنے والے اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بالغیب، غائبانہ۔ انہو کانا وعدہ ماتیا، یقین اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فلاں فلاں لوگوں کے لیے جنت ہے، من نہیں ملنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنت کی لالچ دی گئی، جنت کی خوشخبری سنائی گئی لیکن جنت سے محروم کر دیا گیا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اچھے دن دکھلائے جاتے، پیسوں کی لالچ دی جاتی، عزت و شہرت سے متعلق بات کہی جاتی، مطلب نکل گیا تو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے جو وعدہ کیا، وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما،
جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے. بات ہوگی تو سلام کی سلامتی کی باتیں ہوں گی. یعنی جنت میں کوئی بیہودہ قسم کی بات، گالی گلوچ کی بات، علم گلم قسم کی باتیں نہیں سنیں گے. جنت کا ماحول بڑا پرسکون ماحول ہوگا، اطمینان بخش ماحول ہوگا. وہاں آرام و سکون کے ساتھ لوگ رہیں گے. کسی قسم کی جھگڑا اور لڑائی و فساد نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک انسان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے. انسان کو سلامتی کی دعا دیں گے. اللہ رحمان کی طرف سے سلامتی کا پروانہ دیا جائے گا. فرشتے بھی ایسے جنتی انسان کو سلام کر کے سلامتی کی دعا دیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. ان جنتی کے لیے ان کی روزی اس میں صبح و شام ہو. صبح و شام سے مراد ہمہ وقت، جب آپ چاہیں گے جو چاہیں گے وہ چیزیں آپ کے لیے فراوانی کے ساتھ مہیا اور میسر ہوں گی. اب اسے لیجئے اور لذت اندوز. جو انسان جنت میں جائے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی آسائش اور سہولیات کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. وہ ساری چیز ان کو ملتی رہے گی. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ وہ جنت ہے جس کا ہم مالک بنائیں گے اپنے بندوں کو. ان بندوں کو من کان تقیہ، جو متقی و پرہیزگار ہوگا. یعنی جنت تو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جہنم بھی تیار کر رکھا ہے. جہنم میں برے لوگ جائیں گے اور جنت میں متقی و پرہیزگار اور اچھے لوگ جائیں گے. اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس جنت کو اسے مالک بنا دے گا. یہ جگہ آپ کے لیے فکس، یہاں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے. تو جنت جس کو اللہ نے دی ہے، کہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت اسے ملے گی. وہ اس کی ملکیت میں ہو جائے گی، اس کی اپنی ہو جائے گی. نتیجے کے طور پر جیسے چاہیں گے ویسے وہاں رہیں گے. اس میں کسی قسم کا دکھ درد اور تکلیف کا شائبہ بھی نہیں. مگر شرط یہ ہے کہ جنت میں متقی و پرہیزگار لوگ جائیں گے. اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو تقوی شعاری کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. کبھی کبھی جبریل علیہ السلام کے آنے میں دیری ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی کہ جبریل بار بار آئے. مقصد کیا تھا؟ عوام و خواص کی جانب جو پریشانیاں ہو رہی تھی، ان پریشانیوں کے درد کا مداوا بن کر جبریل آتے تھے اللہ کی جانب سے. پھر پیغام سنا دیا، قرآنی احکام سنا دیے. دل خوش ہو جاتا تھا، غم بھول جاتے تھے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجتا، تاخیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہتے ہیں آپ ہمیشہ کیوں نہیں آتے، بار بار کیوں نہیں آتے؟ تو جبریل اور آنے والے فرشتوں کی طرف جواب ملتا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے. جب آپ کا رب ہم بھیجتا ہے تبھی ہم آتے ہیں. اپنے طرف سے آنے کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. کہاں ساتواں آسمان کی بلندی اور کہاں فرش زمین پر ہم آ جائیں، کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، بھیجتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر ہم تو پر نہیں مار سکتے. وہ نہیں چاہے گا تو ہم کہیں جا نہیں سکتے. وہ بھیجتا ہے تو ہم آتے ہیں. اس لیے ہمارا بار بار آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، یا دیر سے آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم بار بار بھی آتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو ہم دیر کر کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی چاہت وہی ہوتی ہے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. یعنی کوئی مخلوق اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اسے خدمت میں لگا دیتا ہے، کام اس سے لے لیتا ہے. تو ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہمارے سامنے کی چیزیں پابند ہیں، پیچھے کی مخلوقات بھی پابند ہیں. ان دونوں کے درمیان میں موجود ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے پابند ہیں.
اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہتا تو ہوتا ہے، نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. وما کان ربک نسیا، اور اللہ آپ کو بھولا نہیں. اس کا مطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آپ کو نہیں بھیج رہا، آپ کے پاس پیغام نہیں بھیج، اس کا مطلب اللہ آپ کو بھولا دیا ہے؟ نہیں. کفار مشرکین کہتے تھے کہ محمد کے بعد وہ شیطان نہیں آ رہا ہے، نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کا رب جو ہے اس سے ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا. پھر راضی رہتا ہے تو بار بار بھیجتا رہتا ہے. اب بار بار نہیں، اس کا مطلب راضی نہیں ہے. تو قرآن نے صاحب کہہ دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا. یہاں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. کہتے ہیں بھول گئے ہو کیا، یاد نہیں کرتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے. اگر پیغام تابڑ توڑ نہیں بھیج رہا ہے، وقفہ وقفہ سے بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھلا دیا ہے اور نتیجے میں پیغام بھیجنا چھوڑ دیا. نہیں، اللہ آپ کو یاد رکھا ہے. جب اللہ مناسب سمجھتا ہے کہ ابھی جانا چاہیے تو ہم کو بھیجتا ہے اور پیغام دے کے بھیجتا ہے. اس لیے اللہ کے فیصلے پہ آپ بھی راضی ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات اور خلقت ہے سب کا رب ہے. فاعبد بہ واستبر لعبادتی، فاعبدہ، بس آپ اسی کی عبادت کیجیے. واستبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر جمے رہیے. هل تعلم له سمیہ، کیا آپ نے جانا یا کبھی سنا ہے اس جیسا کسی کے بارے میں سنا ہے، یا اس اللہ کے نام جیسے کسی کا نام ہے؟ هل تعلم، کیا آپ جانتے ہیں لہو اس کا سمیہ، اس کے دو معنی. اللہ جیسا نام کسی کا ہے، وہ عبداللہ ہو سکتا ہے، برکت اللہ ہو سکتا ہے، رحمت اللہ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سمیہ مطلب اللہ کے جوڑ کا اور برابر کا کسی کو جانتے ہیں. ایک انسان محلے کا سردار ہوگا، ضلع کا مجسٹریٹ ہوگا، صوبہ کا وہ سی ایم ہوگا، ملک کا پرائم منسٹر پی ایم ہوگا. پوری دنیا کا تو نہیں ہے. پھر ہر چیز میں اس کی قدرت تو نہیں ہے. لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں آسمان بھی ہے، زمین بھی، ان دونوں کے درمیان کی چیز بھی، اوپر کی بھی نیچے بھی، سارے فرشتہ ہو کہ جنات ہو، انسانوں کی دیگر مخلوقات، ان تمام چیزوں پر زور کسی کا چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے. بادشاہت اور ملکت کسی کی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے فاعبد ہو، جو مالک ہے عبادت اسی کی چاہیے، جو خالق ہے عبادت اسی کی ہوگی. واستبر لعبادتہ، اے نبی اسی کی عبادت پر جمے رہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. عام طور سے انسان جب کچھ عبادت گزار ہو جاتا ہے تو بہت ساری عبادتوں میں سستی بھی کرتا ہے. ارے آپ تو بڑا مقام حاصل کر لیے، اب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، بعض بزرگوں کے بارے میں سے بزرگ ہے تو اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ تھلگ، مسیح سے الگ تھلگ، رشتہ ناتا الگ کر لیا، کٹیا بنا کے کنارے ہو گئے. اسلامی مزاج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی بزرگ ہوا نہیں. کبھی آپ نے مسجد نبی کو چھوڑا نہیں ہے، آپ نے نماز کی اور جماعت کی پابندی کی. کنارہ کشی اختیار کر لینا کہیں نہ کہیں دنیا داری کا شیوا ہے. جب فرمایا واستبر لعبادتہ، اس اللہ کی عبادت پر جمے رہی، جس کو آپ اس سے پہلے پڑھتے ہیں عام طور سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے، لوگوں کو دین اسلام میں جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگیں اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں.
سبحان اللہ بھی کہیے، الحمدللہ بھی کہیے، اور اللہ مغفرلی بھی کہیے، مغفرت کی دعا مانگیں۔ گویا اللہ کی عبادت پر جمے رہیے، اس میں کوتاہی اور کٹوتی اور کمی مت کیجیے۔ تو جو انسان جتنا بڑا دین کے اعتبار سے مقام حاصل کرے گا وہ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بن کے رہے گا۔ اب اگر عبادت گزاری میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر نفسانیت پیدا ہوگی۔ اس نے کہا نفسانیت سے دور رہیے، اسی اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ کی عبادت پر جمے رہیے۔ کیوں؟ هل تعلم له سمیع، کیا آپ نے اس جیسا کسی کو جانا ہے؟ اس جیسا کسی کو جانتے ہیں؟ وہ کیا ہے جو اللہ سے آپ کو نہیں ملے گی؟ صحت اللہ دیتا ہے، تندرستی اللہ دیتا ہے، روزی روٹی اللہ دیتا ہے، ملک و بادشاہت اللہ دیتا ہے، عزت و ذلت اللہ دیتا ہے، سب چیز تو اللہ کے اختیار میں۔ جب سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو کسی اور کی طرف تاک جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی اللہ سے روگردانی کیا، کیوں کہ کسی اور کی طرف سے ملنے والا ہوتا ہے۔ آپ کہیں سروس کرتے ہیں تو 4,000 20,000 کی نوکری کرتے ہیں، جگہ 30-35,000 مل رہا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں کم مل رہا ہے ہم کو زیادہ وہاں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سب کو دیتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ کیا کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ؟ کون ہے جو تمہاری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، تمہیں خلیفہ جانشین بناتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو ہم اللہ کو چھوڑے کیوں؟ اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑے رہیے اور اللہ کی عبادت و بندگی میں لگے رہیے، اور یہ سوچ لیے کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کی مخالف ہو جائے گی، آپ کو ذرہ برابری نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہے۔ اس لیے دنیا کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ الٹی سیدھی باتیں سنائی جا رہی ہے، دل خراش جملے آپ کو سننے پڑتے ہیں، اس پہ صبر کیجیے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کو حل کرے گا اور آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ چنانچہ دیکھ لیے 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ نمایاں انجام دیا ہے، اس کی تاریخ نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے ہم بھی اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مشکلات کو حل کرنے کی دعا مستقل کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح سوجھ بوجھ کی توفیق دے اور صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام۔